बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, रमज़ान मुबारक बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है जो हर मुसलमान के लिए रूहानी तरक्की का सुनहरी मौका फराहम करता है। याद रखें कि ख़वातीन का रमज़ान में किरदार बहुत अहम है, क्योंकि वो अपनी इबादत के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को भी खुश असलूबी के साथ निभाती हैं। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो हमें उम्महातुल मोमिनीन की ज़िंदगियाँ बेहतरीन मिसाल के तौर पर नज़र आती हैं, जिन्होंने रमज़ान को इबादत, तक़वा, सखावत और सब्र के साथ गुजारा। दिन भर रोज़े की हालत में इबादत, तिलावत, कुरान और दुआ और ज़िक्र में मशगूल रहती और रातों का क़ियामुल लैल और तहज्जुद का एहतमाम करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात रमज़ान में न सिर्फ अपनी इबादत को बढ़ा देती थीं बल्कि दूसरों को सखावत का दर्स भी देती थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि ख़वातीन किस तरह अपने वक्त को मुनज़्ज़म करके दीनी और दुनियावी जिम्मेदारियों को साथ लेकर चल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उम्महातुल मोमिनीन रमज़ान कैसे गुजारती थीं और आज की ख़वातीन इनके तर्ज़ अमल से क्या सीख सकती हैं ताकि इनका रमज़ान मज़ीद बाबरकत हो। वीडियो बहुत ही अहम है, लिहाजा इसे मुकम्मल देखें। सामाईन, याद रखें कि इस्लामी तारीख़ में उम्महातुल मोमिनीन यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात का किरदार नहायत नुमायाँ और मिसाली था। वो हर इबादत में पेश रहती थी और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इनकी इबादत, ज़ाहिद, तक़वा और खिदमत ख़ल्क़ से भरपूर मामूलात होते थे। इनकी ज़िंदगियाँ हमें ये सबक देती हैं कि रमज़ान को महज रोज़े रखने तक महदूद न रखा जाए, बल्कि इसे अपनी रूहानी तरक्की, इबादत में इजाफ़ा और नेक कामों में आगे बढ़ाने के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। रवायात बताती हैं कि उम्महातुल मोमिनीन इस मुबारक महीने में तिलावत कुरान, दुआ और इस्तिग़फ़ार में ज़्यादा वक्त सर्व करती, क्योंकि वो जानती थीं कि रमज़ान में कई जाने वाली इबादत का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कुरान की तिलावत से ख़ास शग़फ़ था और रमज़ान के दौरान वो ज़्यादा वक्त कुरान के साथ गुजारती थीं। इनका मामूल था कि वो दिन के औक़ात में रोज़े के साथ इबादत में मशगूल रहती और रातों को क़याम और तहज्जुद में बसर करती। रमज़ान में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए आखिरी अशरे में इतिकाफ़ का एहतमाम भी करती थी। याद रखें कि उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराह रास्त शागिर्द थी। आप नहायत ज़हीन, हाज़िर जवाब, इंतहाई सखी और फ़याज़ थी और इल्मी बसीरत और फ़क़ाहत के बुलंद दर्जे पर फ़ाइज़ थी। बड़े बड़े सहाबाए किराम आपसे नहायत मुश्किल और पेचीदा मसाइल दरियाफ़त करते थे। हज़रत अमर बिन ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने फ़िक़्ह, तिब और शायरी में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा किसी को आलिम नहीं पाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के इरादे से तरावीह में क़ियाम किया, इसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब माह रमज़ान आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता, आपकी नमाज़ों में इजाफ़ा हो जाता, आप दुआओं में आजिज़ी फरमाते और आप पर अल्लाह ताला का खौफ गालिब आ जाता। लेकिन नाज़रीन, रमज़ान में हमारा हाल क्या होता है ये हम बखूबी जानते हैं। सहरी और अफ्तारी के इस कदर इह्तिमाम में मशगूल हो जाते हैं कि ख़वातीन को इबादत के लिए वक्त ही नहीं मिलता। रमज़ान के महीने में भी
خواتین تہجد کی نماز سے محروم رہ جاتی ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ رمضان کی راتوں کو وہ زیادہ سے زیادہ قیام کرتی اور اپنے رب کے حضور گر گرا کر دعائیں مانگتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کو مزید بڑھا دیتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ کی راہ میں مزید صدقہ کرتے۔ یہی طرز عمل امہات المؤمنین کا بھی تھا۔ وہ اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول پیدا کرتی تاکہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عمل میں بھرپور دلچسپی لیتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نہ صرف خود قرآن کی تلاوت کرتی بلکہ اپنے بچوں اور دیگر خواتین کو بھی اس کی ترغیب دیتی۔ وہ قرآن کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتی تھیں، کیونکہ ان کے نزدیک عبادت کا اصل مقصد محض تلاوت نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ رمضان میں امہات المؤمنین دعا استغفار کا بھی اہتمام کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہیں لیلۃ القدر نصیب ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بن گئی اور رمضان کی راتوں میں وہ بار بار اپنی اسے پڑھتی رہی۔ دیگر امہات المؤمنین بھی رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعا طلب کرتی۔ رمضان میں امہات المؤمنین سخاوت میں بھی پیش ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت عبادت میں مشغول تھیں کہ ان کے سامنے افطار کے لیے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک سائل دروازے پر آیا اور سوال کیا۔ حضرت عائشہ نے بغیر کوئی ہچکچاہٹ کے تمام کھجوریں اس فقیر کو دے دیں۔ اس کی خادمہ نے کہا کہ وہ خود بھی روزے سے ہیں اور افطار کے لیے کچھ نہیں بچا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ ہمیں کہیں اور سے عطا فرما دے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان میں عبادت کے ساتھ ساتھ سخاوت اور اللہ پر بھروسہ بھی بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رمضان مبارک کو محض روزے رکھنے کا مہینہ نہیں سمجھتی تھیں بلکہ اسے روحانی تربیت کا موقع تصور کرتی تھیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ان کا سادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رمضان میں ان کے پاس بہت کم کھانے پینے کی اشیاء تھی، لیکن جب ایک مسکین عورت دروازے پر آئی تو انہوں نے اپنے افطار کا کھانا اسے دے دیا اور خود محض پانی اور کھجور سے روزہ افطار کر لیا۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ کھجور اور پانی سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار کر لیتے۔ امہات المؤمنین بھی اسی سنت کو اپناتی تھیں اور تکلف سے گریز کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کا عمومی کھانا اور جو کھجور اور پانی ہوتا تھا، اور رمضان میں بھی یہی معمول تھا۔ سامعین، یاد رکھیں کہ آج کے دور میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ رمضان محض کھانے پینے کی تیاریوں کا نام نہیں ہے
بلکہ خود کو صبر، قناعت، جہد کی طرف لے جانے کا موقع ہے۔ امہات المؤمنین کی حیات طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کے اصل روح سادگی، تقویٰ اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور پوشیدہ ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ امہات المؤمنین رمضان مبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات کے جذبے سے سرشار رہتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے سخاوت رمضان میں فرماتے اور ازواج مطہرات بھی سنت پر عمل پیرا تھیں۔ انہی کے لیے رمضان نہ صرف عبادت کا مہینہ تھا بلکہ ضرورت مندوں کی مدد کا بھی بہترین موقع تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے سامعین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے خوب خرچ کریں۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی سخاوت میں بے مثال تھیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ مستحقین میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ ایک بار رمضان میں کسی نے انہیں 100 درہم بھیجے اور عین اسی وقت ایک ضرورت مند عورت ان کے دروازے پر آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ 100 درہم اس کو دے دیے۔ اپنے رمضان کی روٹین کو صرف سحری افطاری میں نہ گزاریں، اپنے آپ کو ذکر اذکار میں بھی مشغول رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، عبادت کریں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ یہ رمضان میں آپ ذکر اذکار قرآن کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں اور صدقہ خیرات کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا، محسوس ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔